السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسرے پارے کا خلاصہ۔ آج تیسرا روزہ ہے اور تیسرے پارے کا خلاصہ۔ تیسرے پارے کا آغاز بھی سورۃ بقرہ سے ہوتا ہے۔ تیسرے پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کے بعض رسولوں کو دوسرے رسولوں پر فضیلت حاصل ہے۔ ان میں سے بعض نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام کیا اور بعض کے درجات کو اللہ رب العزت نے بلند فرمایا، اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ تمام رسولوں میں سے سب سے زیادہ بلند مقام ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس بارے میں آیت الکرسی ہے جو قرآن مجید کی سب سے افضل آیت ہے۔ آیت الکرسی کی تلاوت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ شیاطین کے حملوں سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ تیسرے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے اہم واقعات بھی بیان کیے ہیں۔ پہلا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دربار نمرود میں اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں مناظرانہ مکالمے کا ہے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام دربار نمرود میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی تبلیغ کرتے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کہتے ہیں، میرا پروردگار زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ جواب میں نمرود کہتا ہے کہ میں بھی مارتا ہوں اور زندہ بھی کرتا ہوں۔ اپنے اس مفروضے کو ثابت کرنے کے لیے اس ظالم نے ایک مجرم کو آزاد کر دیا اور ایک بے گناہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس کے مکر کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ بے شک میرا اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، بس تو اس کو مغرب سے لے آ۔ یہ بات سن کر نمرود کے لبوں پر چپ کی مہر لگ گئی، اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ اس مطالبے کو پورا کرنا ناممکن ہے۔ آگے چل کر بیان ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا، اے اللہ، میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا اس حقیقت پر تمہارا ایمان نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میرا ایمان ہے کہ تو مردوں کو زندہ کرے گا اور انہیں نیکی و بدی کا بدلہ دے گا، لیکن اس حقیقت کے بارے میں عین الیقین کا درجہ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور کہا کہ 4 پرندوں کو ذبح کر کے ایک ساتھ ملا دو اور انہیں مختلف پہاڑیوں پر ڈال دو، پھر انہیں بلاؤ، وہ تمہارے پاس اڑتے چلے آئیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا اور وہ سب پرندے اڑتے ہوئے ان کے پاس آ گئے۔ اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کے اس واقعہ کا ذکر بھی کیا ہے کہ وہ ایک اجڑی ہوئی بستی کے پاس سے گزرے اور کہا کہ یہ بستی کیوں کر دوبارہ زندہ آباد ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو 100 برس کے لیے سلا دیا اور پھر ان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام اور جناب ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ بات سمجھ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرنا چندہ مشکل نہیں ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو زندہ ہونے کا حکم دیں گے تو سبھی مردہ انسان بالکل صحیح حالت میں اٹھ کر کھڑے ہوں گے۔
اس پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت کا بھی ذکر کیا ہے اور بتلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیے گئے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ 700 گنا کر کے پلٹائیں گے اور کئی لوگوں کو اس سے بھی زیادہ بدلہ ملے گا۔ اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کی بھی مذمت کی اور کہا کہ جو لوگ سود کھانے سے باز نہیں آتے ان کا اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ سورہ آل عمران سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران ہے۔ سورہ آل عمران کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو حق کے ساتھ نازل فرمایا جو سابقہ کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اور اس سے قبل اس نے تورات اور انجیل کو نازل فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں اس امر کا بھی ذکر کیا کہ وہ رحم مادر میں انسانوں کو جس طرح چاہتا ہے صورتیں عطا فرما دیتا ہے، وہ بغیر رنگ روشنی اور کینوس کے دھڑکتے ہوئے دل والا انسان بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہ بھی بتلایا کہ قرآن مجید میں 2 طرح کی آیات ہیں، ایک محکم اور دوسری متشابہ۔ فرمایا کہ محکم آیات کتاب کی اصل ہیں اور متشابہ کی تعویل کا حقیقی علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہوتا ہے وہ متشابہات والی تعویل کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، اور اہل علم کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی اللہ رب العزت میں نے ہمارے رب نے اتارا ہمارا اس پر کامل یقین ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے، اس لیے جو آخرت کی فلاح بہبود کا خواہش مند ہے اس کو اسلام کا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، علی ابراہیم اور آل عمران کو دنیا پر فضیلت عطا فرمائی تھی۔ سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب عمران کی اہلیہ کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے منت مانی کہ وہ اپنے نوزائیدہ بچے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وقف کر دے گی۔ آپ کے یہاں پر بچے کی بجائے بچی کی ولادت ہوئی۔ جناب عمران کی اہلیہ نے اپنی منت کو بچی ہونے کے باوجود پورا کیا اور اس بچی کا نام حضرت مریم رکھ دیا۔ حضرت مریم رکھ کر اس کو جناب زکریہ علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جناب مریم علیہ السلام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا اور آپ کے بچپن سے لے کر جوانی تک کے تمام ایام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں صرف ہوتے رہے، یہاں تک کہ بارگاہ الہی سے آپ کے لیے یہ کرامت بھی ظاہر ہوئی کہ آپ کے پاس بے موسم کے پھل آنے لگے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام جو حضرت مریم کے خالو بھی تھے، ایک دن اس محراب میں داخل ہوئے جہاں سیدنا مریم عبادت میں مشغول رہتی تھی۔ انہوں نے سیدنا مریم سے پوچھا کہ آپ کے پاس یہ بے موسم پھل کہاں سے آتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے بلا حساب رزق دیتا ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام بے اولاد تھے اور آپ کی بیوی بانجھ تھی۔ سیدنا حضرت مریم کے پاس بے موسم کے پھل دیکھ کر جناب زکریہ علیہ السلام بھی رحمت الہی پر امید ہو گئے اور آپ علیہ السلام نے دعا مانگی، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، مجھے بھی اپنی طرف سے پاک اولاد عطا فرما۔ حضرت زکریہ علیہ السلام محراب میں نماز ادا فرما رہے تھے کہ فرشتے نے آپ کو پکار کر کہا، اے زکریہ، آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یحییٰ نامی پارساں اور سردار بیٹے کی بشارت ہو۔
حضرت زکریا علیہ السلام اس کے بعد 3 دن تک خلوت نشین ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر اور تسبیح میں مشغول رہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزاتی ولادت کا ذکر کیا ہے۔ حضرت سیدنا مریم کا دل اس بات کو قبول نہیں کر رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا شوہر کے ایک بیٹا عطا کیا، جو اللہ کے حکم سے کوڑی اور برسی کے مریضوں پر ہاتھ پھیرتا تو وہ شفا یاب ہو جاتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے گھر میں کھائے جانے اور باقی رہ جانے والے کھانے کی بھی خبر دیتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزاتی پیدائش کی وجہ سے عیسائی ان کو اللہ کا بیٹا قرار دینے لگے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک حضرت آدم علیہ السلام جیسی ہے، جن کو اللہ نے بن باپ اور بن ماں کے مٹی سے پیدا کیا اور کہا ہو جا تو وہ ہو گئے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا ہے کہ کفار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جان کے در پر تھے۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بشارت دی کہ میں آپ کو زندہ اٹھا لوں گا اور کفار آپ کا بال بھی بگاڑ نہیں سکیں گے۔ اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا بھی ذکر کیا ہے کہ عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کی روحوں سے اس بات کا عہد لیا تھا کہ اگر ان کی زندگی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو وہ پھر ان پر ایمان لانا اور ان کی حمایت کرنا گروہ انبیاء پر لازم ہوگا۔ اس پارے کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ کفر پر مرنے والے اگر زمین کی مقدار